مسلم لیگ نون کا مشن بلوچستان سابق وزیر اعظم شہباز شریف سے سابق وزیر اعلیٰ نواب اسلم ریسانی کی ملاقات۔ نوابزادہ حاجی لشکری خان ریسانی بھی ملاقات میں موجود تھے۔ مجموعی سیاسی صورتحال اور انتخابات کے حوالے سے گفتگو۔ میاں نواز شریف کوئٹہ میں کچھ دیر میں پارٹی ورکرز کے کنونشن سے خطاب کریں گے۔ پاکستانی پیٹرول کی قیمتوں میں بڑی کمی کے لیے تیاری پکڑ لیں۔ جی ہاں، مہنگائی کی چکی میں پسے عوام خوش ہو جائیں۔ نگران حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے لیے تیاری پکڑ لی۔ پیٹرولیم اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں 15 نومبر سے آئندہ 15 روز کے لیے 8 روپے سے 10 روپے فی لیٹر تک کی کمی متوقع ہے۔ اور غزہ میں مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی میں ملوث ہونے پر امریکی صدر کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا گیا۔ امریکہ میں انسانی حقوق کی تنظیم نے جو بائیڈن اور ان کی کابینہ کے 2 ارکان کے خلاف غزہ میں اسرائیلی حکومت کی جانب نسل کشی روکنے میں ناکامی پر مقدمہ دائر کیا۔ نواز شریف کا مشن بلوچستان کامیاب۔ سابق وزیر اعلیٰ جام کمال سمیت درجنوں سیاستدان نون لیگ میں شامل۔ سب کو ساتھ لے کر چلیں گے، نواز شریف کا اعلان۔ کہا، ہمیں بلوچستان سے محبت اور اس کے فکر ہے۔ ہم نے یہاں ترقی کا سفر شروع کیا، دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ ختم کی، گوادر تک پانی پہنچا دیا تھا۔ نواز شریف آج کارکنان سے خطاب کریں گے۔ بلوچستان کو چھوڑیں، پنجاب کے فکر کریں۔ نواز شریف کا دورہ کوئٹہ نون لیگ کی کمزوری ہے۔ میاں صاحب اکا دکا سیٹوں کے لیے تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو نے ترکش کے بڑے تیر چلا دیے۔ کہا، جو باپ ماضی میں برا تھا وہ آج بھی ہے۔ 15 ماہ نون لیگ کو بہت قریب سے دیکھا۔ نون لیگ ضمنی الیکشن سے بھاگتی رہی تھی۔ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل۔ نیب کے چیئرمین پی ٹی آئی کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے فیصلہ سنا دیا۔ نیب ٹیم اڈیالہ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی سے تفتیش کرے گی۔ نیب نے گزشتہ روز چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری ڈالی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کی جیل میں سماعت روکنے کا حکم دے دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر حکم امتناع جاری۔ جسٹس میاں گل حسن نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ ایسے کیا حالات تھے کہ ٹرائل کیوں چلایا، کن وجوہات پر کابینہ نے جیل ٹرائل کی منظوری دی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ متعلقہ اداروں کا ریکارڈ عدالت کے سامنے رکھ دیں گے۔ ٹرائل کے خلاف اپیل پر سماعت 16 نومبر تک ملتوی۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید پر انتہائی سنگین نوعیت کے الزامات ہیں۔ اگر درخواست گزار وزارت دفاع میں شکایت درج کراتا ہے تو قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ الزامات درست ثابت ہوئے تو بلا شبہ حکومت اور اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف کیس کی 8 نومبر کی سماعت کا تحریری فیصلہ جاری۔ سپریم کورٹ آرٹیکل 184(3) کے تحت فی الحال مداخلت نہیں کرنا چاہتی۔ غزہ کے ہسپتال قبرستان بن گئے۔ الشفا ہسپتال کے کمپاؤنڈ میں بچوں سمیت 179 افراد کی اجتماعی قبر میں تدفین۔ اسرائیلی فوج کے جبالیہ کیمپ اور خان یونس میں متعدد عمارتوں پر بمباری۔ شہداء کی مجموعی تعداد 11,500 ہو گئی۔ 8,000 خواتین اور بچے بھی شامل۔ اسرائیل کی ایک بار پھر الشفا ہسپتال کو خالی کرنے کی دھمکی۔ ڈاکٹرز نے ہسپتال خالی کرنے سے انکار کر دیا۔ اسرائیل غزہ میں 5 روزہ جنگ بندی کرے، بدلے میں 70 یرغمالی رہا کر دیں گے۔ حماس نے آمادگی ظاہر کر دی۔ ترجمان القسام بریگیڈز ابو عبیدہ نے آڈیو پیغام میں کہا کہ قطری ثالثیوں کو بتایا کہ 5 روز کے دوران مکمل جنگ بندی اور ہر انسانی امداد کی اجازت ہونی چاہیے۔ غزہ والوں پر پانی بند، ابر رحمت برس پڑا۔ پیاس کے ستائے آسمان سے گرتی بوندیں جمع کرنے لگے۔ غزہ کی گلیوں میں بارش کے بعد بچپن کھلکھلانے لگا۔ لاطینی امریکہ میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ چلی میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کانسرٹ کا انعقاد کیا گیا۔ پنجاب میں 9 ماڈل زرعی سینٹر بنانے کا فیصلہ۔ کاشتکاروں کو تمام سہولیات ایک چھت تلے ملیں گی۔ بیج، کھاد، پیسٹی سائیڈ، مشینری اور آلات کا بتایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی نے حتمی پلان طلب کر لیا۔ کہا، زراعت کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے تمام اقدامات بروئے کار لائے جائیں۔
वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ से उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात, तिजारत, दिफा और राब्तों के शोबों में दो तरफा ताल्लुकात की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर तिजारत गौहर एजाज और उज़्बेक नायब वज़ीर आज़म की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। गौहर एजाज ने कहा कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान $100 मिलियन की दो तरफा तिजारत है। चाहते हैं कि पोर्ट्स के जरिए तिजारत में इजाफा हो। अच्छे दिन आए हैं। लाहौर में खड़क सिंह की हवेली की वीरानियां दूर। मोहसिन नकवी ने तारीखी हवेली की शान बहाल करने का हुक्म दे दिया। मॉल रोड की शान शौकत फिर से बहाल होगी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास, तारीखी दरवाज़ों की असल हालत में बहाली पर भी बात हुई। लाहौर में दिन रात तरक्याती काम, एक और अंडरपास इफ्तिताह के लिए तैयार। खालिद बट चौक अंडरपास 25 नवंबर को खोलने का फैसला। गार्डर्स की लॉन्चिंग और स्पॉट मुकम्मल। खूबसूरती के लिए नक्शो नगार फूलदार पौधे लगाए जा रहे हैं। शहर में दीगर तरक्याती मंसूबों के लिए भी 5 अरब 47 करोड़ के फंड्स जारी। रेलवे भी तरक्की के ट्रैक पर। लाहौर से कराची तक डबल ट्रैक बिछेगा। लाला मूसा सेक्शन को अपग्रेड किया जाएगा। सी पैक मंसूबों ने फिर से रफ्तार पकड़ ली। वॉल्टन एकेडमी को जदीद बनाया जाएगा। मंसूबे 5 साल में मुकम्मल होंगे। फैसलाबाद में बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने का मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम मुनीर ने 7 साला महक को बहलाया और झाड़ियों में ले जाकर कत्ल कर दिया। मुलजिम मुनीर का DNA टेस्ट करा लिया गया। 2 रोज में रिपोर्ट आएगी। दरिंदे को इबरतनाक सजा दी जाए, बच्ची की वालिदा की दुहाई। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने इंसाफ की यकीन दहानी कराई। और पाकिस्तान की बेटी का एजाज, वतन का नाम रोशन कर दिया। गुजरांवाला की उस्तानी ने बेहतरीन टीचर का आलमी अवार्ड हासिल किया। मिस ज़ैफ ने 130 ममालिक के 7000 असातिज़ा में पहली पोजीशन हासिल की। यूनेस्को ने सिस्टर ज़ैफ को बेहतरीन उस्तानी के अवार्ड से नवाजा।